दरअसल ये एक सच्ची और अजीम बात है कुरान की। सुनो, क्या तुमने वो बात सुनी जो आजकल मदीना की गलियों में गर्दिश कर रही है? हाँ, मैंने सुना। मगर ये कैसे हो सकता है? खामोश रहो। दीवारों के भी कान होते हैं, मगर लोग तो यही कह रहे हैं। अगर ये झूठ होता तो इतना शोर ना मचता। यकीनन दाल में कुछ काला है। ये वो सरगोशियां थीं जो मुनाफिकीन ने मदीना में फैलाई थीं। वो चाहते थे कि मुसलमानों की इज्जत को मट्टी में मिला दें। इन लोगों के दिलों में हसद की आग जल रही थी। उनका सरदार अपने साथियों से कहता, हम इस बात को इतना फैलाएंगे कि कोई चेहरा दिखाने के काबिल ना रहे। मुसलमानों की आंखों में शर्म देखना ही हमारी असल जीत होगी। हम इस बात को इतना फैलाएंगे कि कोई चेहरा दिखाने के काबिल ना रहे। मुसलमानों की आंखों में शर्म देखना ही हमारी असल जीत होगी। वो समझते थे कि वो अपनी बातों से पहाड़ हिला देंगे और किसी की इज्जत गिरा देंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो भूल गए थे कि जिसके सर पर रहमत इलाही का साया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत बदनाम नहीं कर सकती। ये बात है उस वक्त की जब मदीना में बहतान का एक ऐसा तूफान आया जिसने हर घर को हिला दिया, और फिर अल्लाह ने आसमान से अपनी नूर यानी रोशनी उतारी। ताकि झूठ के अंधेरे खत्म हो सकें। ये वाकया 6 हिजरी का है, जब मुसलमान गज़वा बन्नू मुस्तलक से वापस आ रहे थे। वापसी के सफर में लश्कर ने एक मकाम पर रात के वक्त पड़ाव डाला। उम्मतुल मोमिनीन में से हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो इस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं, अपनी ज़रूरत के लिए लश्कर से कुछ दूर गईं। वापसी पर जब वो अपनी सवारी के करीब पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके गले का हार कहीं गिर गया है। वो वापस उसी रास्ते पर गईं ताकि अपना हार तलाश कर सकें। इसी दौरान लश्कर को कोच का हुक्म मिल गया और काफिला रवाना हो गया है। सहाबे किराम ने समझा कि हजरत आयशा अपने हौदिज में मौजूद हैं, क्योंकि वो उस वक्त बहुत कम वजन और हल्की फुल्की थीं, इसलिए पालकी उठाने वालों को वजन का एहसास ना हुआ। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हार लेकर वापस आईं तो मैदान खाली था।
دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں، اس امید پر کہ جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس لینے آئیں گے۔ اسی دوران نیند کا غلبہ ہوا اور وہ وہیں چادر اوڑھ کر سو گئیں۔ لشکر کے پیچھے آنے والے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، جن کی ڈیوٹی گری پڑی چیزوں کو اٹھانا تھی، وہاں پہنچے۔ انہوں نے دور سے ایک سایہ دیکھا اور قریب آئے۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچان گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جاگ گئیں اور فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان نے ادب سے اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہوئیں اور وہ نکیل پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے دوپہر کے وقت لشکر تک پہنچ گئے۔ Who do we have here? Afraid of the sun? Come out and face the heat. بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو فتنہ کھڑا کرنے کا موقع مل گیا۔ اس بدبخت نے کہا، دیکھو نعوذ باللہ یہ دونوں اکیلے آ رہے ہیں۔ وہ دیکھو، وہ دونوں اکیلے آ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ جنگل کی آگ کی طرح مدینہ میں پھیل گیا۔ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ان منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ ہاں ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وقت رسول اللہ اور حضرت عائشہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ نبی کریم کے گھر پر سناٹا چھا گیا۔ وہ پاک ہستی جس کی پاکیزگی کی قسم فرشتے کھاتے تھے، حضرت عائشہ بیمار پڑ گئیں۔ انہیں اس بہتان کی خبر تک نہ تھی۔ جب انہیں پتہ چلا تو ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ رسول اللہ منبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4750 کے مطابق آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو میرے گھر والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے اپنے گھر والوں میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ آزمائش کا وقت لمبا ہوتا گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ منافقین خوش تھے کہ ان کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ وہ کہتے، دیکھو اگر یہ سچے ہوتے تو اب تک آسمان سے کوئی فیصلہ آ جاتا۔ دیکھو، اگر یہ سچے ہوتے تو ضرور اللہ کا پیغام آ جاتا۔ اب ان کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ دوسری طرف حضرت عائشہ کا یہ حال تھا کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ جب نبی کریم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، میں ایک لڑکی ہوں، مجھے قرآن کی زیادہ مثالیں یاد نہیں، لیکن میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا، بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ پاک ہیں اور ان کا رب انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ پھر وہ مبارک گھڑی آئی جس کا کائنات کو انتظار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے کار کہ اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کے چہرہ مبارک سے پسینے کے قطرے گرنے لگے۔ باوجود اس کے کہ سردی کا موسم تھا، صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کا کلام اتر رہا ہے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری براءت نازل فرما دی ہے۔ یہ سورہ النور تھی جو 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوئی تھی۔ قرآن میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان لگایا ہے وہ تم ہی میں سے ایک ٹولہ ہے، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
اللہ نے ان تمام لوگوں کو جھوٹا قرار دیا جنہوں نے سیدہ عائشہ پر الزام لگایا تھا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ آئندہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ چپ چاپ سزا بھگتو۔ دیا کرو مالک، بہت درد ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، سورۃ النور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی دینے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ جیسا کہ اس کا نام النور ہے، یہ پورے معاشرے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے آئی تھی۔ اس سورہ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ کسی کی عزت پر حملہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ اس سورہ نے گھروں میں داخل ہونے کے اصول سکھائے۔ پہلے لوگ کسی کے بھی گھر بے دھڑک چلے جاتے تھے۔ سورۃ النور نے سکھایا اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ وہ تہذیب تھی جو اسلام نے سکھائی۔ وہ سمود کی قوم تھی جو پتھر تراش کر گھر بناتی تھی لیکن دلوں میں اندھیرا تھا، اور یہ مسلمانوں کی قوم تھی جن کے گھر مٹی کے تھے لیکن دلوں میں حیا اور پاکیزگی کا نور تھا۔ اسی صورت میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کو اپنی نظریں جھکانے کا حکم دیا تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے اور دل پاک رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رتبہ اس واقعے کے بعد اور بڑھ گیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات اپنے کلام میں نازل کی۔ آج بھی جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سورہ نور کی آیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چمک رہی ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ نور ہمیں پکار رہی ہے، واپس آؤ اس روشنی کی طرف۔ اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ جو لوگ دنیا میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی کہانی سورۃ النور کے نزول اور ایک عظیم آزمائش کی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ کیسے ایسے افواہوں سے بچا جائے اور اپنی حیا کی حفاظت کی جائے۔ ایک کامنٹ اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ نور پہنچ سکے۔ ہم ایک اور نبی کے واقعے یا قرآن کی کسی اور سورت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔